أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ صراط کا لفظ کلوی آیا ہے جس کا معنی رستہ۔ انعمت سے پہلے الذین کا معنی وہ لوگ، اس کو عربی گرامر میں اسم موصول کہتے ہیں۔ الذین کا لفظ جمع کو ظاہر کرتا ہے، وہ سارے لوگ۔ اگر الذی ہوتا تو ایک شخصیت، ایک مرد، التی ایک عورت، الذین وہ لوگ، انعمت انعام سے ہے جس کا معنی کسی پر احسان کرنا، کسی کو نعمت دینا، انعام دینا۔ نون عین میم، نعم کا معنی آسودگی، آسانی، کسی کے ساتھ آسودگی اور آسانی کا معاملہ کرنا۔ انعمت، تو نے انعام کیا۔ اگر تو پڑھے، دال تا پر پیش پڑھے، انعمت تو معنی ہوگا میں نے انعام کیا۔ اگر انعمت علیہم کی بجائے انعمت علیہم پڑھ لے کوئی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا، معنی خراب ہو جاتا۔ علیہم ان کے اوپر، اوپر کا ترجمہ علی کا ہے، ہم وہ لوگ، سارے لوگ۔ غیر کا معنی جو اس کے علاوہ ہے، ان کی سے گویا استثناء ہو رہا ہے کہ انعمت علیہم کے علاوہ جو لوگ ہیں، المغضوب، جن پر غضب کیا گیا۔ غضب کا معنی شدت اور سختی کے، شدت اور سختی کو غضب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ سزا کا، عقوبت کا ارادہ کر لے، اس کو غضب کہتے ہیں، یا جو سزا ہوتی ہے اس کو غضب کہتے ہیں۔ اور تو مغضوب علیہم جن پر اللہ ناراض ہوئے، جن کو اللہ نے سزا دی۔ ضالین ضلال سے ہے جس کا معنی گم ہونا، بھٹک جانا، راہ حق سے، صراط مستقیم سے کسی طرف نکل جانے کو، اس رستے کو گنوا دینے کو ضلال کہتے ہیں۔ تفسیر میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، المغضوب علیہم سے کون مراد ہے اور الضالین سے کون مراد ہے، اور صراط مستقیم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو معیار رکھا ہے اس سے قرآن کا اور دین کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآنی مزاج کیا ہے۔ بہرحال یہاں پہلے سے پچھلی آیت میں ہدایت کی دعا مانگی گئی، اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی گئی کہ سیدھا راستے کی، سیدھی راہ کے ہمیں رہنمائی کیجیے، رستہ بتا دیجیے۔ اب وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ قرآن مجید میں ایک جگہ غالباً 8ویں پارے میں اتلو علیکم ما حرم ربکم علیکم،
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اس آیت میں کئی چیزیں گنوانے کے بعد جو اللہ نے ممنوع ٹھہرائی، حرام ٹھہرائی، ان کا بھی ذکر کیا، جن کا حکم دیا ان کا بھی ذکر کیا، تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا رستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہاں قرآن مجید نے ایک انتہائی خوبصورت انداز میں اختصار کے ساتھ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے فرمایا صراط مستقیم رستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ علامہ جار اللہ زمخشری ایک عالم گزرے ہیں جو بنیادی طور پر تو فکری طور پر وہ معتزلی تھے، لیکن قرآن کی بڑی زبردست تفسیر انہوں نے کی ہے کشاف کے نام سے۔ وہ انہوں نے یہاں ایک علمی نقطہ اٹھایا اور فرمایا کہ قرآن نے سیدھا نہیں کہا اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، بلکہ پہلے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا کرنے کے لیے اس کو مبہم ذکر کیا اور کہا صراط مستقیم دے دے۔ پھر صراط مستقیم کیا ہے تاکہ ذہن پوری طرح اس کی طرف آمادہ ہو جائے کہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب کن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، قرآن مجید نے دوسری جگہ ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا من یطع اللہ والرسول فأولئک الذین انعم اللہ علیہم، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا رفاقت کے لیے، دوستی کے لیے یہی لوگ اچھے، ان کی معیت نصیب ہو جائے۔ تو منعم علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا، فرمایا سب سے اولین اور اعلیٰ مصداق تو ان کے وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے لیے اور نبوت کے لیے منتخب فرمایا، نبی تھے۔ والصدیقین، صدیق کہتے ہیں انتہائی سچے کو، جنہوں نے اللہ پر ایمان تو لایا، وہ دل میں تھا، لیکن اپنے کردار سے اس کو ایسا کر دکھایا کہ گویا سچائی کے وہ معیار بن گئے، کردار کے وہ نمونہ بن گئے، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، اللہ کے دوست اور اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی ایک تعریف فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اپنائے۔ تو ایمان تو عام مسلمان بھی لاتا ہے، تقوی کسی نہ کسی درجے میں عام مسلمان میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان ولی اللہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ جیسے مال تو 10 روپے بھی ہے، 100 روپے بھی مال ہے، لیکن مال کا جب ایک بڑا مقدار کسی کے پاس ہوتا ہے تب جا کے وہ مالدار کہلاتا ہے، ہر چند روپے والا مالدار نہیں کہلاتا۔ اسی طرح ہر ایمان والا اور کسی درجے کے تقوی والے کو ولی اللہ نہیں کہا جاتا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو تقوی کے ایک بڑے معیار پر قائم ہوتا ہے، تقوی کے ایک سطح پر پہنچا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہوتی ہے، اور حرام کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، جو مشکوک چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے لوگ منعم علیہم ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ شہداء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی، جان کٹوائی، اپنی گویا اپنے پاس سب سے قیمتی سرمایہ جو تھا
وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کے غلبے کی خاطر لٹا دیا، تو یہ شہداء ہے، ان پر اللہ کا انعام۔ والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور واجبات کے پابند ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں، جنہیں ہم دیندار لوگ کہتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہیں ہم دیندار لوگ کہتے ہیں، فرمایا یہ ہے منعم علیہم، ان کا رستہ دکھا دیجیے۔ یہ اس کا ایک ایجابی اور مثبت پہلو تھا صراط مستقیم کا۔ صراط مستقیم کے مقابلے کا پہلو بھی ذکر کیا جو سلبی پہلو تھا، کہ ایسا رستہ نہ ہو جو مغضوب علیہم کا تھا، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ گویا اللہ کی انعام سے مراد اللہ کی وہ نعمتیں نہیں ہیں جو مادی نعمتیں ہیں دنیا میں لوگوں کو ملتی ہیں، کہ وہ تو قارون کو بھی ملی تھی، دوسروں کو بھی ملی ہے دنیا میں جو اللہ کے باغی ہیں۔ نہیں، اس سے مراد وہ ابدی اور سرمدی نعمتیں ہیں جو اللہ کی رضا کا نمونہ اور نشانی بن جاتی ہے، ان اور علامت بنتے ہیں، ان نعمتوں کا ذکر تھا۔ تو وہ انبیاء کو ملی ہے، وہ شہداء کو ملی ہے، صالحین اور صدیقین اور اولیاء کو ملی۔ ان کے مقابلے میں جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ناراضگی اللہ کی اس شخص سے ہوتی ہے جو جانتا بھی ہے اور پھر بھی نہیں مانتا۔ جو جان کر نہیں مانتا وہ اللہ کے غضب کا بڑا مصداق ہوتا ہے۔ چنانچہ اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی سچائی کو، ان کی صداقت کو سب سے زیادہ جاننے والے یہود اہل علم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے ان کے اندر یہ ساری نشانیاں پوری بھی، وہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں تھے۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، حضرت صفیہ ام المؤمنین ہے، ازواج مطہرات میں سے، ان کے والد اور ان کے چچا بہت بڑے علماء تھے۔ یہود کے اندر علم بہت عام تھا، بہت عام، تو ان کے والد اور چچا عالم تھے۔ حضرت صفیہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد اور چچا سے یہ سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں کہیں یہ وہ آدمی تو نہیں ہے جس کا تذکرہ ہماری نوشتوں اور کتابوں میں موجود ہے، کہیں یہ وہ شخص تو نہیں ہے۔ تو جب گئے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں نے ان کا وہ مکالمہ بھی سنا جو انہوں نے آپس میں کیا، کہ انہوں نے کہا یہ تو وہی آدمی ہے جس کی نشانیاں پوری ہے ساری۔ تو کہا میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ پھر کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں؟ کہا، انہوں نے کہا اور کیا عزائم ہے، ہم قدم قدم پر اس کا رستہ روکیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ وہ حسد میں مبتلا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنی اسماعیل میں کیوں ہوئی، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں، ورنہ مدینہ کے آس پاس یہ عربوں کا علاقہ تھا، یہ یہودیوں کا نہیں تھا۔ یہودی قبائل جو یہاں آ کے بسے تھے وہ تو اپنے علم کی بنیاد پر یہاں آ کے بسے تھے کہ یہ دار الہجرت ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس لیے اس نخلستان کے پاس وہ آ کے بیٹھ گئے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حسد اور بغض میں اور عناد میں نبی علیہ السلام کے مقابلے کی ٹھان لی، ورنہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے تھے ایسے حضور علیہ السلام کی سچائی ان کو معلوم تھی کہ یہ سچے نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم، اور وہ خود فرماتے میری پھوپھی بہت بڑی عالمہ تھی یہودیت کی، میری پھوپھی۔ کہا ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ جس آخری نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے وہ جب آئے گا اس کے ساتھ اس کے رفقا ہوں گے جو سفید لباس میں ملبوس ہوں گے،
اور یہ اس کا شہر ہوگا اور یہاں آ کے بسے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میری پھوپھی درخت کے سائے میں نیچے بیٹھی تھی، میں کھجور توڑ رہا تھا کہ دور سے ایک قافلہ میں نے دیکھا، کچھ لوگ دیکھے جو آ رہے ہیں اور وہی نشانیاں تھیں ان میں۔ تو میں نے اب جلدی سے اتر کے اپنی پھوپھی کو خبر دی کہ اس طرح کی جماعت آ رہی۔ تو میری پھوپھی نے مجھے کہا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے۔ فرمایا میں اتنا جلدی میں تھا اور اتنا خوشی میں تھا کہ میں نے کھجور کا وہ جو پھل توڑا تھا، وہ خوشہ توڑا تھا، وہ بھی نہیں رکھ پایا، میں اٹھا کے ساتھ لے گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر میری نگاہ پڑی تو میں نے کہا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی سچے لوگوں کا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دیدار ہی سے ایمان کو قبول کر لیا تھا، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انگریز کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک ہندو جو ہے وہ یہ ریلوے کا ملازم تھا اور وہاں جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر ڈیوٹی دے رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں۔ تو وہ قریب آیا رات میں لالٹین لے کر اور پوچھا کہ یہاں کیوں جمع ہے لوگ؟ انہوں نے کہا ہمارے بزرگ آ رہے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، وہ تشریف لا رہے، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ ہندو بھی رک گیا۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اس ہندو نے لالٹین ایسی اٹھائی اور حضرت کے چہرے پر روشنی پڑی لالٹین کی تو قدموں میں گر گئے اور کہا کہ جس نبی کے خاندان کے چشم و چراغ کا چہرہ اتنا روشن ہے، وہ نبی خود کتنا روشن ہوگا، اور ادھر ہی اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی کے پاس آئے اور کہا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اور تعلیمات پہلی وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے جو سنی وہ یہ تھی، حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، اور لَيِّنُوا الْكَلَامِ، نرمی سے گفتگو کرو لوگوں کے ساتھ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی تنہائیوں میں اٹھو اور اللہ سے مانگو اور اللہ کی عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ فرمایا یہ پہلی تعلیمات میں نے حضور کی۔ تو مجھے پھوپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اظہار مت کرو ورنہ قوم تجھے قتل کر دے گی، یہود تجھے مار دیں گے۔ تو یہ یہود تھے جن پر اللہ کا غضب اترا تھا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، قرآن نے بھی کہا۔ یہاں فرمایا المغضوب علیہم جو ہے وہ یہود ہے، وَلَا الضَّالِّينَ میں فرمایا یہ عیسائی ہیں جو گمراہ ہوئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم میں یہود کو بیان کیا کیونکہ وہ نبی کے مقام کو جانتے تھے لیکن علم کے باوجود وہ کوتاہی کرتے تھے، تفرید کا شکار تھے۔ اور جو عیسائی تھے وہ نبی کو اس کے مقررہ مقام سے زیادہ مقام دیتے تھے، وہ افراد کرتے تھے، غلو اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ تو وہ یہ جو یہود تھے وہ بغض میں گمراہ ہوئے اور عیسائی جو تھے وہ محبت میں گمراہ ہوئے۔ تو صرف محبت کافی نہیں ہوتی، محبت جب اعتدال کے اندر ہو، اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور شریعت کے مطابق ہو، وہ محبت جو ہے وہ قبول ہے۔ ورنہ یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کوئی کم محبت کی، بڑی محبت کی، لیکن وہ محبت راہ اعتدال سے ہٹ چکی تھی، اس لیے قرآن نے ان کو ضالین کہا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ رستہ عطا کر انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، وہ رستہ نہ عطا کر جن پر تو نے غضب کیا، ان لوگوں کا رستہ، اور نہ ان لوگوں کا رستہ عطا کر جو ہٹ گئے ہیں راہ حق سے، گمراہ ہو گئے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے
کہ صراط الکتاب دے دے، صراط القرآن دے دے، صراط الرسول دے دے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو لمبی تعبیر اپنائی، اس میں قرآن مجید نے اپنا مزاج بتا دیا کہ قرآنی علوم کے لیے اور ہدایت کے علوم کے لیے جہاں کتاب کی ضرورت ہے وہاں استاد کی ضرورت ہے، جہاں فلسفے کی ضرورت ہے وہاں شخصیت کی ضرورت ہے۔ قرآن نے یہاں شخصیات گنوائی، انعمت علیہم میں وہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا اور اس میں فرقہ ناجیہ کا ذکر کیا، نجات پانے والے فرقے کا ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی یہ بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو وہاں بھی شخصیت کو رکھا، اور صرف رسول اللہ کی شخصیت کو نہیں رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر ابدیت کے ساتھ نہیں آئے، وہ تو تشریف لے جائیں گے، تو آپ کی تعلیمات کے علمبردار تو اور شخصیات ہوں گی، ان کو اصحابی کہا یا منعم علیہم کہا یہاں پر۔ اس لیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت جو ہے یہ کتاب اللہ اور رجال اللہ کے مجموعے کا نام ہے۔ جو صرف کتاب اللہ کو لے لیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے تشریحات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صرف کتاب سے کوئی علم نہیں آتا جب تک استاذ نہ ہو، اور جب اگر سب کچھ صرف ایک شخصیت کو سمجھ لے، اللہ کے قانون سے بے نیاز ہو جائے، تو وہ عیسائیوں کی طرح پھر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس شخصیت کو وہ اس توازن کے ساتھ نہیں لیتے، اپنے جذبات کے ساتھ لے لیتے، وہ بھی گمراہی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو دعا کا ایک اسلوب بھی سکھا دیا، اور اس کے آخر میں احادیث میں آتا ہے کہ آمین کہنا چاہیے۔ آمین کا معنی ہے استجب، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کیجیے، ہماری دعا کو قبول کیجیے۔ اور چونکہ دعا ہے اس لیے مزاج اس میں ہے کہ اس کو آہستہ کہا جائے، دعا آہستہ کہنا بہتر ہے۔ کوئی اونچا کہے تو بھی ٹھیک ہے، جیسے آمین لوگ اونچا بھی کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا وقت ہو گیا ہے لیکن ایک واقعہ یہاں ذکر کرتا ہوں، یہی اس کا موقع ہے۔ لاہور میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہم سنتے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی بڑی خدمت کی اور جن کی قبر سے ایک عرصے تک خوشبو آتی رہی، اتنا اللہ والے تھے۔ اس زمانے میں ایک اہل حدیث عالم تھے جن کا نام مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا آپس میں بڑا تعلق بھی تھا۔ یہ پکے حنفی، وہ پکے اہل حدیث۔ فرمایا ایک دوسرے کا احترام اتنا تھا کہ عید کی جماعت ایسی جگہ میں ہوتی تھی جہاں امامت حضرت مولانا داؤد غزنوی فرماتے تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ جماعت قائم نہیں کی، انہی کی امامت میں وہ عید پڑھتے تھے۔ اور مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اہتمام تھا، فرمایا عید کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے تو خادم وضو کرا رہا تھا، تو جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو خادم نے کہا طبیعت بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، سردی بھی ہے، یہ جراب نہ اتارے، مسح کر لیں، کہ ان کے ہاں تو نائلون کے جراب پر مسح جائز تھا۔ تو کہا آپ کو معلوم نہیں ہے آج حنفیوں کے امام یہاں نماز پڑھیں گے، وہ اگر ان کے ہاں جراب پر مسح نہیں ہوتا تو ان کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے میرا جراب اتارو اور میرا پاؤں دھوئے۔ اتنا ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ کسی مقصد سے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ان کی آمد تھی۔ یہ گزشتہ دن ہم کسی مجلس میں تھے، ہمارے مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت قاری صاحب نے یہ ہمیں خود سنایا، بار بار سنایا یہ کہ یہ ایسا ہوا۔ فرمایا کہ مولانا داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آ رہے تھے حضرت لاہوری کی مسجد میں، تو اپنے ساتھ جو ان کے رفقا آ رہے تھے تو کہا ان کو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حنفیوں کی مسجد میں جا رہے ہیں، ان کا مزاج ہے کہ وہ آمین اونچی نہیں کہتے، تو آپ نے بھی اونچی نہیں کہنی آج۔ لیکن یہاں احترام کا رشتہ ایسا تھا کہ
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ تھا کہ یہ آ رہے ہیں، تو اپنے پکے نمازیوں سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم آ رہے ہیں، اور ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ آمین اونچی کہتے ہیں، تو آج آپ نے اونچی آمین کہنی ہے تاکہ رواداری قائم ہو۔ نماز دونوں سے ہو جاتی ہے، اونچی کہو یا آہستہ کہو۔ فرمایا لطیفہ یہ ہوا کہ جب وہ مسجد میں نماز جماعت ہو گئی جب، تو حضرت داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ساتھی آئے تھے انہوں نے آہستہ کہی آمین، اور جو حنفی یہاں کھڑے تھے انہوں نے اونچی کہی۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی ہم تو آمین بالجہر کے قائل ہیں، چھپر پہاڑ آمین کے قائل نہیں ہے، آپ نے تو چھت پھاڑ دیا، اتنی اونچی کہی آمین ہمارے استقبال میں۔ تو یہ جھگڑے کی باتیں نہیں تھی، یہ ہماری جہالت نے اس کو جھگڑا بنا دیا، یہ ہماری جہالت نے اس کو جھگڑا بنا دیا۔ کوئی ہاتھ اونچا باندھ لے، نیچے باندھ لے، کوئی آمین اونچی کہے، آہستہ کہے۔ ہاں ذوق علمی معلوم ہونا چاہیے کہ احناف کا اس میں ذوق یہ کہ یہ چونکہ استجب کے معنی میں استجب دعا ہے، اللہ ہماری دعا کو قبول کیجیے، اس لیے اس کو آہستہ کہنا سب نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، جس نے فرشتوں کی آمین کے ساتھ آمین کہہ دی اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی جنم گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سورۃ فاتحہ، اس کے مضامین آج الحمدللہ مکمل ہوئے۔ تفسیر کشاف میں ایک روایت آج پڑھی تو بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، پکا ارادہ، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس قوم میں ایک بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے 40 سال تک عذاب کا ارادہ ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے سورۃ فاتحہ بھی عظمت والی، سورۃ فاتحہ کو پڑھنے والے بھی عظمت والے، اپنے بچوں کو سکھانے والے بھی عظمت والے، اور پڑھانے اور سکھانے کی اس عمل میں مل کر چلنے والے بھی عظمت والے۔ اللہ تعالی ہماری یہ ساری کاوشیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔